ایک وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن تھے ان کا کوئی نوٹیفیکیشن ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ ایک تو ان کو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا، وہ اس کیس کے اندر ایز اے گواہ جو ہے وہ پیش انہوں نے ہونا تھا، اور دوسرا جو اس کیس کے اندر اہم پیش رفت دیکھ رہے ہیں کہ ایک اپلیکیشن جو ہے وہ کل دی گئی ہے کہ یہ 5 گواہ ہیں، ان کی ہم گواہی کروانا چاہتے ہیں۔ سوال صرف اس پہ جو سب سے اہم اٹھتا ہے، جو دوسری میں نے بات کی ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ کیا جب آپ نے کمپلینٹ فائل کی الیکشن کمیشن نے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس، تو وہاں پہ جو ایویڈنس ہوئی اور جس کے اوپر وارنٹ جاری ہوئے اور 26 گھنٹے کا آپریشن زمان پارک میں کیا گیا، تو کیا ایسی ایویڈنس کمزور ایویڈنس آپ کے پاس تھی جو اس وقت آپ اتنی جلدی میں تھے، آپ نے ایویڈنس کو کمپلیٹ ہی نہیں کیا اور آپ نے اس کیس کے اندر وارنٹ جاری کر کے ایک آپریشن جو ہے 26 گھنٹے کا کیا، جس میں لوگ زخمی بھی ہوئے، لوگوں کے اوپر شیلنگ ہوئی، املاک کا نقصان ہوا، تو یہ سارا پروسیس جو کیا گیا یہ کیا اتنی جلدی میں تھے کہ وہاں پہ اس وقت ایویڈنس مکمل ہی نہیں ہوئی، اور آج پھر ایک اپلیکیشن کے ذریعے 5 گواہوں کو جو ہے اس کے اندر ایڈ کرنے کے لیے ایک استدعا کی گئی ہے۔ تو یہ بڑا ایک اہم کویسچن ہے جو اٹھتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ کا کیس مضبوط نہیں تھا، آپ نے کیس مکمل نہیں کیا ہوا تھا، تو دین اس کیس کو اتنا جلدی جو ہے وہ آگے پروسیڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ دوسرے نمبر پر 7 مہینے کے حوالے سے بڑی ایک میڈیا کے اوپر چل رہی ہے کہ 7 مہینے ہو گئے اور اس کیس کو عمران خان صاحب چلانے کی طرف نہیں لے جا رہے۔ اس کے اندر پہلی آپ کو بتاؤں کہ یہ نومبر کے اندر یہ کمپلینٹ جو ہے یہ فائل کی گئی، دسمبر میں نوٹس ہوا کہ آپ نے جنوری میں آنا ہے، خان صاحب کے اوپر اس وقت حملہ ہوا تھا اور وہ میڈیکلی جو ہے وہ ریسٹ پہ تھے، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک آدھ ڈیٹ ہوئی اور فوراً ہی اس کے بعد جو ہے وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ آگے یہ ہوا کہ اس کیس کے اندر جج صاحب چھٹی پہ گئے، ایک ڈیٹ کے اوپر انہوں نے 1 مہینے کی ڈیٹ دی، تو اس جج جو اس سے پہلے تھے ہمایوں دلاور صاحب سے پہلے، ان کو فوراً جو ہے وہ چینج کر دیا۔ اب آج اس کیس کے اندر سماعت تھی، سوال آج ایک بہت اہم اٹھتا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ صرف یہ ایک سماعت نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سماعت بھی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر آج لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح کی ایک کمپلینٹ ہے جو یوسر رضا گیلانی کے بیٹے حیدر رضا گیلانی کے اوپر درج کی گئی ہے، وہ اسی طرح سے الیکشن کمیشن نے فائل کی، اور 1 سال سے زیادہ جو ہے وہ عرصہ ہو گیا ہے، اس کیس کے اندر کوئی کارروائی نہیں ہے، اس کیس کے اندر کوئی جلدی نہیں ہے، اس کیس کے اندر کوئی میڈیا کو اٹھایا نہیں جا رہا، اس کیس کے اندر کوئی وکیلوں کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح سے ٹیمیں نہیں تشکیل دی جا رہی، اس کیس کے اندر کوئی ہر روز جو ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو رہا، اس کیس کے اندر پچھلی ڈیٹ پہ پتہ چلا کہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ نے کہیں پہ آپریشن دیکھا ہے گرفتاری کے حوالے سے؟ کیا کوئی پولیس وہاں پہ گئی ہے ان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے؟ کیا کوئی ایسا عمل جو زمان پارک میں ہوا، کیا کوئی اس طرح کی پولیس جو ہے ٹیم تشکیل دی گئی ہے کہ وہاں پہ جا کے اریسٹ کر کے اور ایک پوری فورس جو ہے وہ لے کے آئے؟ تو ایسا کوئی دیکھنے کو نہیں ملا، بلکہ وہ سمپلی ایک کیس سمپل کیس کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے۔ آج میں ایک کاز لسٹ منگوا کے چیک کر رہا تھا کہ ہمایوں دلاور صاحب کے پاس بے شمار جو کیسز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں ان کے پاس، جو ان کے کو سونپے گئے ہیں، لیکن تمام کیسوں کو جو ہے وہ رد کیا جاتا ہے اور صرف ایک کیس کے اوپر ہی پورا دن جو ہے وہ ٹرائل جاری رہتا ہے۔ آج الیکشن کمیشن کے وکیل کی طرف سے استدعا کی گئی کہ امجد پرویز صاحب جو ہیں وہ چھٹی پہ۔ امجد پرویز صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ PMLN کے لا ہیں، یہ نون لیگ کے انہوں نے بے شمار کیسز ڈیل کیے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، ان کو اسپیشلی الیکشن کمیشن نے انگیج کیا ہے۔ شاید پھر یہ آپ کہہ لیں کہ یہ PMLN کی طرف سے یہ کمپلین فائل کی گئی ہے یا ایک الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، تو الیکشن کمیشن نے خود یہ کمپلین فائل کی ہے کہ اسے الیکشن کمیشن کو یہ ریفرنس آیا ہے اور اس کے اندر شواہد ملے ہیں۔ تو یہ سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ امجد پرویز صاحب آج جناب چھٹی پہ ہیں، آج بیڈ ریسٹ پہ ہیں یا جس پہ بھی ہیں، ان کی وجہ سے آج کیس کو یہ منڈے کے لیے ایڈجرن کر دیا گیا۔ اگر ہماری طرف سے یہ استدعا کی جاتی تو کہا جاتا کہ خان صاحب جو ہے وہ جان بوجھ کے اس کیس کے اندر جو ہے کیس کو لٹکانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا جو آج استدعا کی گئی یہ اس لیے کی گئی کہ جیسے کہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو چینج کیا گیا، 5 گواہ نئے بلائے گئے ہیں اور ایک یہ کہ نئی ایویڈنس کلیکٹ کی جا رہی ہے، یہ ایک نیا کیس جو ہے وہ بنانے کے لیے وہ ساری جو ہے یہ خان صاحب کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ جناب خان صاحب جو ہے ٹرائل کو نہیں چلنے دے رہے۔ یہ ٹرائل چلنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے
باقاعدہ طور پہ کمپلینٹ کے اوپر جو آبجیکشن دیے تھے وہ بڑے جو ریزنیبل تھے کہ یہ ٹائم بارڈ ہے اور انآتھرائز پرسن کے ذریعے یہ فائل کی گئی ہے، میاں والی سے ڈی سیٹ کیا گیا تو میاں والی یہ کمپلینٹ فائل ہونی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار جو اس کے اندر کمپلینٹ کے اندر جو ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ اس کو بالکل نہیں دیکھا گیا، بلکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ 7 دن کے اندر فیصلہ کرنا تھا اور 3 دن کے اندر اس فیصلے کو کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب کے وکلاء کو دلائل بھی دینے کا موقع نہیں دیا گیا اور ڈیفینڈ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ 3 دن کے اندر فیصلہ کیا گیا۔ ہوپ فار دا بیسٹ، ہم انصاف کی امید کرتے ہیں، ہم انصاف عدالتوں کا دروازہ اس لیے کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے۔ امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو معزز جج صاحب ہیں وہ خود کو اس کیس سے ان کو علیحدہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی جب کل وال ہم نے میڈیا کے اوپر دیکھ رہے تھے کہ ان کا جو فیس بک پیج ہے، فیس بک پیج کے اوپر انہوں نے بے شمار ویڈیوز اور تصویریں عمران خان صاحب کے اینٹی لگائی ہوئی ہیں۔ تو جب آپ پہلے ہی ایک بندے کے خلاف ہیں تو اس ایک بندے کو وہاں پہ جو ہے وہ پوائنٹ کرنا، وہاں پہ اس کا ٹرانسفر کرنا اور وہ خود جو ہے اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، اخلاقی طور پر اس کیس کے اندر انہیں خود کو چاہیے کہ اس کیس سے خود کو علیحدہ کریں، تو وہ ابھی تک نہیں کر رہے۔ ان کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن دی ہوئی ہے، ٹرانسفر اپلیکیشن جو دی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی انہیں کوئی خیال نہیں آ رہا کہ ایک بندہ خود کو مجھ پہ جو ہے وہ عدم اعتماد کر رہا ہے۔ اس فیصلے کی کیا ویلیو ہوگی کہ ایک جج کو یہ کہا جائے کہ مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، تو اس سے چاہیے کہ